اپنے ذہن میں سے اپنے گھر کا پورا خیال ختم کر کے آنا. میں امی کے گھر میں 8 بجے اٹھتی تھی, یہاں بھی 8 بجے اٹھتی ہوں, بولے تو واپس چلے جاتی. بات سمجھ میں آئی؟ امی کا گھر تمہاری راجدھانی تھی, 8 بجے نہیں 18 بجے اٹھے تو بھی چلتا تھا. یہ سسرال ہے, یہ سسرال ہے. اور یا سسرال میں تم خادم, بولے میں خادمہ ہوں کیا؟ نہیں خادمہ نہیں ہے, مگر سسرال کیا کرتا, تمہارے کو ایک امید کے ساتھ لے کے آتا کہ تم آئیں گے تو ہماری خدمت کریں گے اور ہمارے بیٹے کا, ہمارے خاندان کا, ہمارے گھر کا تم اچھی طریقے سے ذمہ داری سنبھال کے نام روشن کریں گے. یہ ذہن سے آتے. اور تم کو یہاں آنے کے بعد اللہ جب تک ماں باپ کے گھر میں رکھا تو بیٹی بیٹیچ تھی, بیٹی بیٹیچ تھی. 35 سال کی بھی ہو گئی تو بیٹیچ تھی, 55 سال کی بھی ہو گئی تو وہاں بیٹیچ تھی. وہاں سے نکل کے یہاں آئی, 18 سال کی عمر میں آئی, 20 سال کی عمر میں آئی, 25 سال کی عمر میں آئی. یہ آتے کی ڈگری ملتی, بولے کیا ماں بنتے. ماں کے گھر میں پوری زندگی رہی تو قدموں کے نیچے جنت نہیں آتی, سسرال کو آتے کی آتی. اس لیے سسرال کو آئے تو خدمت کرنا ڈگری ملتی, پڑھے تو پاس ہوتے, خدمت کرے تو ماں بنتے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ پھر اچھی خدمت کر کے سنبھل کے رہے تو ڈگری اور بڑھتی, ختم نہیں ہوتی. بولے کیا اب تک ماں تھے اب ساس بنتے. بات سمجھ میں آئی؟ ارے واہ, اس پہ بھی نعرے لگ رہے, لگا دو ذرا. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا, پھر ختم نہیں ہوتی, اور اچھا چلتے رہے, سسٹم مست چلا تو کیا ہوتا, اور ڈگری بڑھتی. بولے وہ کیا بول صاحب؟ بولے دادی بن جاتے جی, دادی بن جاتے. بولے اور ڈگری بڑھتی. بولے مول صاحب وہ کیا, شوہر خوش تھا, خاندان تم سے خوش تھا, تمہاری بہویں تمہارے رشتہ دار تم سے خوش تھے, تو مرتے ہی جنت میں جگہ مل جاتی. ڈگریاں بڑھتے رہتے. تو بہو آئی تو خاندان کو خالص ذہن لے کے آنا, شرط نہ لگا کے نہیں آنا. میں 8 بجے اٹھوں گی, میں 1 ٹائم کے برتن دھوں گی, 2 ٹائم کے کپڑے دھوں گی, میں یہ کروں گی وہ کروں گی. یہ شرط لگا کے ہمارے بچوں کو بھیج رہے ہیں. اور بابا جان بھی بولتے بیٹی اگر کچھ بولے لگا تو میرے کو کال کرو. وہ کال کرانا تھا تو بھیجتے کئی کو جی. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں میرے بھائی. انہوں ٹائیگر ہے, ٹائیگر ہی اپنے گھر میں, وہاں نہیں. بیٹی کو ایسی تعلیم دینے والا باپ لعنتی ہے. اللہ کی نظر میں دوزخ کا حقدار ہے وہ باپ جو بیٹی کو ایسی تعلیم دیتا. بیٹی کال کر دے میں آ جاتا ہوں. ہاں کیا کرتے, لا کے بٹھا لیتے. دوستو پیارے بزرگ اور دوستو, بیٹی گھر کو جاتی ہے, خدا کی قسم داماد کے بھروسے پہ بیٹی کو مت چھوڑو, سمداوے کے بھروسے پہ بیٹی کو مت چھوڑو, بیٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑو. تمہاری بیٹی جب جب مصیبت سے گزرے گی تم مدد کو نہیں جا سکتے, مدینے والا مصطفیٰ مدد کو آ جائے گا, خالق کائنات مدد کو آ جائے گا. جس بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ گھونگھٹ اڑا کر ودا کرتا ہے, دیکھ لے وہ بیٹی کبھی رسوا نہیں ہو سکتی. ہر میدان میں اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے, پھر بلاؤ یہ ٹاپک رکھ کے تو میں اس پہ اوپر گفتگو کرتا ہوں. مگر میں بتا رہا تھا یہ بھی ہم لوگ بول سکتے مگر نہیں بولتے. کئی کو کیونکہ جہاں ٹینشن جس مسئلے میں چل رہا وہ مسئلے پہ بولنا کہتے ہیں. نہیں, ایک صاحب بولے مول صاحب عجیب ہے آپ لوگ. بولا تم ہمیشہ عجیب دکھے مگر اب کیا مسئلہ ہے بولو. بولا بولے مول صاحب نماز پہ نہیں بولتے, روزے پہ نہیں بولتے, زکات پہ نہیں بولتے, حج پہ نہیں بولتے, قرآن پڑھو نہیں بولتے, نیک کام کرو نہیں بولتے. میں بولا وہ سب کو معلوم, نماز فرض ہے نہیں معلوم, نماز نہیں پڑھے تو دوزخ میں جاتے بول کے نہیں معلوم, نماز پڑھے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے نہیں معلوم. ابھی کیا معلوم ہونا. پھر بولے عظمت نبی پہ کہیں کو بولتے. بولے جس پہ ٹینشن چل رہا اس پہ بولتے. نہیں, اسمبلی میں ایم ایل اے صاحب جا کے کھڑے رہے, محلے میں کھمم میں ٹینشن یہ چل رہی کہ جو ہے کھمم, مثال دے رہا ہوں,
फॉर एग्जाम्पल कई कल एमएलए साहब को लगा देंगे, वो एक मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल खम्मम के अंदर जो है टेंशन चल रहा, 1 महीने से लाइट नहीं है, 1 महीने से पानी नहीं है। एमएलए साहब गए असेंबली को, वहां जाके लाइट पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे? नहीं, वहां जाके एमएलए साहब क्या करे, ड्रेनेज के ऊपर बात करें। अब पूरे खम्मम के लोग चौरस्ते पे इस्तेकबाल के वास्ते बंडे लेके खड़े रहे। बोले वो कहीं को इतनी अच्छी गुफ्तगू करा, इंग्लिश में बोला ड्रेनेज सिस्टम। बोले दीवाने, यहाँ पानी गया हुआ है, लाइट गई हुई 1 महीने से, सब परेशान है, तू ड्रेनेज पे बात करके आता इस्तेकबाल। बात समझ में आ रही? हम उलमाए अहले सुन्नत भी अहले सुन्नत के वकील है, जो केस चल रहा उस पे बात करना पड़ता नहीं। इल्जामा हमारे ऊपर लग रहे, तो अब हमारा काम है इल्जामा धो के जाना। जो इल्जाम ही नहीं लगा नमाज के ऊपर, नमाज पे इल्जाम लगा क्या? पूरों का इत्तेफाक है नमाज 5 वक्त की है। मैं भी बोला 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, 6 वक्त बोल के अब तक टेंशन हुआ ही नहीं। जिस बात पे टेंशन है उस बात पे गुफ्तगू होगी। तो वकील का काम क्या होता है? वही बात पर गुफ्तगू करे जिस बात पर टेंशन हो रहा है, जिस बात पर झगड़े हो रहे हैं, जिस बात पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस मौजू को इख्तिलाफ बनाया गया। तो इसलिए मैंने कहा सुनो, नमाज पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मस्जिद की अजमत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कुरान की तिलावत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, इख्तिलाफ है तो इल्मे गैब मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, नज़मत मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, ताज़ीम मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, औलिया की जिंदगी पर इख्तिलाफ है, औलिया से मदद लेने पर इख्तिलाफ है। तो हमने भी डिसाइड किया, खुदा की कसम, जब तक पूरे खम्मम में मुस्तफा की अजमत नहीं गाड़ दी जाएगी, जब तक हम अजमत मुस्तफा पर ही गुफ्तगू करेंगे। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना भाई? समझ में आ रही? नहीं आती, मेरे को मालूम, फिर भी पूछ ले रहा हूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत के। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमको कैसे मालूम है कि ये कयामत आने वाली है? ये सरकार का इल्म गैब है, सरकार बताए तो हमको सब समझ में आया। वो खुदा होकर नबी को वसीला और जरिया बनाकर सारी चीजों, खुदा होके वसीला बनाया नहीं। अल्लाह अगर हमको नमाज देना था तो डायरेक्ट दे देना था। नमाज पढ़ना हमको है नहीं, नमाज पढ़ाना हम बंदों को नमाज पढ़ाना है, मगर हमको नहीं देना जी। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफा को बुलाए, अपना दीदार करा के नमाज दी। अल्लाह ताला कुरान हमको पढ़ाना है, कुरान क़यामत तक तेरे बंदे पढ़ने वाले हैं। कौन से तो भी बंदे को बोलना खम्मम का बहुत जबरदस्त टॉप का बिजनेसमैन है, ये कुरान लेके जाओ, ऐसा नहीं करे अल्लाह ताला। बोले इधर आओ मेरे प्यारे हबीब, आप कहां हैं? बोले आए अल्लाह मैं मक्के में हूं। बोले ए हबीब लो, मक्के में कुरान भेज रहा हूं। ए हबीब आप मदीने में? लो मैं मदीने में कुरान भेजता हूं। हम नबी गारे हीरा में, कुरान गारे हीरा में आ रहा है। नबी अपने घर में है तो कुरान घर में आ रहा है। नबी जंग में है तो कुरान जंग में आ रहा है। नबी मेंबर पे है तो कुरान मेंबर पे आ रहा है। रब बता रहा है कि कुरान सीने मुस्तफा का मोहताज है, कुरान सीने मुस्तफा का मोहताज है। इसलिए रब ने कहा सुनो बंदो, मैं खुदा होकर डायरेक्ट कुरान तुमको नहीं देता, मुस्तफा को वसीला बना के देता हूं। तो हमने भी डिसाइड कर लिया, हम भी डायरेक्ट दुआ अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजेंगे, नबी को वसीला बनाकर भेजेंगे, नबी को वसीला बनाकर भेजेंगे। अल्लाह हमको डायरेक्ट भेज सकता था, भेजा क्या? हमारे अम्मी अब्बा के जरिए भेजा। हमको डायरेक्ट पैदा कर सकता था, नहीं करा, अम्मी अब्बा के जरिए हमको दुनिया में भेजा। हम पैदाइश डायरेक्ट नहीं हुए तो डायरेक्ट बात ना करते कैसा? नहीं। और अल्लाह डायरेक्ट भी पैदा कर सकता, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट पैदा कर दिया। उनके अम्मी है ना अब्बा है, बगैर अम्मी अब्बा के है उन्होंने। तो अल्लाह बोले मैं डायरेक्ट भी पैदा कर सकता हूं, मगर डायरेक्ट सबको पैदा
پھر انہیں خدا ہو کے ڈائریکٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتا، انہیں بندہ ہو کے ڈائریکٹ کیسا جاتا؟ نہیں، ذرا بولو نا بھائی، میں صحیح بول رہا ہوں جی؟ یہ یہاں وہ جلسہ آگے، ہاں آگے بھی چل رہا ہے، ذرا پیچھے والے بھائی بولو، میں صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ ارے واہ، ذرا پیچھے ہاتھ اٹھا کے بولو جی ذرا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سب جنے سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ آج کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ میرے آقا کی رحمت کے، میرے نبی کے صدقے جائے۔ ذرا اب دیکھو، میں ایک بات، اچھی پیاری بات بتاتا ہوں، ایک ہی بات، خدا کی قسم، آخری سانس تک کے لیے جھگڑا ختم، جھگڑا ہی ختم۔ بڑے بڑے مولانا لوگ بھی بیٹھے ہوں گے تو جھگڑا ان سے بھی ختم۔ میں کیا کیا، ایک مرتبہ دعوت میں گیا، میں اس سے پہلے بھی شاید کھمم میں یہ واقعہ سنایا، مگر میں بہت جگہ سناتا ہوں، آج ایک مرتبہ پھر سن لو آپ، کیونکہ بعض میرے نئے نئے بھائیاں دکھ رہے ہیں، ذرا ان لوگوں کو انشاءاللہ آج ایک مسئلہ دے کے بھیج دیتے ہیں۔ میں دعوت میں گیا تو دعوت میں ہوا کیا، وہ دولہے کی جو مین چیئر رہی تھی، کھانے کے واسطے لے کے چلے گئے، کھانے کے واسطے لے کے چلے گئے تو دولہا کیا کر رہا، عام کرسی پہ، وہ وائٹ چیئرز جو ہوتے جس پہ آپ بیٹھے ویسی کرسی پہ بیٹھے ہوا ہے۔ اب پہچاننا مشکل تھا اس میں دولہا کون ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، 6-8 جنے بیٹھے ہوئے۔ میں پریشان ہوا، میں بولا میاں، بچوں کو بولا بیٹے ذرا جا کے پوچھ کے تو آؤ کون ہے اس میں دولہا۔ ہمارے مبلغین بیان کر کے ذرا ہم لیٹ گئے تھے، جا کے ان لوگ جو ہے پوچھے تو ایک بچہ پوچھا، مول صاحب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، چل کے جو بھی ہے دے دیں گے۔ بولا میاں دوسرے کو دے دیے تو مبارکباد ہی پریشانی ہو جائے گی، جو ہے اس کو دینا پڑتا۔ ارے ہاؤ مول صاحب، یہ بات بھی صحیح ہے، اچھا سوچتے مول صاحب آپ بھی۔ بہرحال تو ہوا کیا، میں بولا میاں پوچھو کون ہے دولہا، جا کے ہمارے مبلغ صاحب تھے تحریک کے، انہوں پوچھ کے بولے حضرت مل گیا، تشریف لائیے۔ میں اوپر گیا، جا کے مبارکباد دیا دولہے کو، دے کے گلے ملتے ملتے میں بولا میاں ایک 25 روپے کا ہار ڈال لیتا تو ٹینشن ختم تھا۔ کیا کرامت ہے دیکھو، 25 روپے کے ہار کی، وہ صدقے جاؤ جی، وہ ہار کے، وہ پھولوں کے صدقے جاؤ جی۔ انہیں پہننے کو چڑ رہا، درگاہ پہ ڈالے تو مردہ نکل رہا ہے اس کا، مگر وہ 25 روپے کے ہار کے صدقے جاؤ، ایک پین لے کے بیٹھے تو 2 کروڑ کے بیچ میں بیٹھے تو ہی پہچانے جاتا، انہیں دولہا پہنتے نا، ذرا بولو جی، پہنتے نہیں پہنتے نکو بولو۔ اب میرے کو پینا ہے تو دیکھو کتنی دیر پہن لے کے بیٹھا وہیں، نہیں پہننا شریف لوگوں کی علامت ہے، دیکھو بولو سبحان اللہ، شریف لوگ پھولا پہنتے۔ تو بہرحال میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آپ پوچھے وہ کہیں کو ملسا درگاہ شریف پہ ڈالتے نا، اس لیے شریف لوگ پہنتے۔ بہرحال پہننا چاہیے پھولا، پھول نہیں پہننا بری بات نہیں، میں دولہا ہوں میں پھول نہیں پہنتا ہوں، بیٹھو اکڑ کے، ہمیں کیا کرنے کا ہے، دوسرے کو مبارکباد دے دیے تو پھر ہمارے کو آ کے نہیں پوچھنا، نہیں حماقت سمجھ رہی۔ میں کیا کرا، اس کو گلے ملتے ملتے میں بولا رہے میرے پیارے 25 روپے کا پھول کا ہار پہن لیتا تو قصہ ختم تھا، تجھ دولہا آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا۔ بولے مولانا آپ عالم ہو کے ایسا بولتے؟ ارے میں بولا تیرے کو فری میں مشورہ دیا تو میرے علم کو للکار رہا، تیرے 25 روپے کے ہار کے واسطے میری 33 سال کی محنت کو للکار رہا۔ بولے مولانا آپ عالم ہو کے ایسا نہیں بولنا۔ مولا وہ کہیں کو پھول پہننا شرک ہے نا۔ ارے میں بولا تو وہاں اٹک گیا، انہیں یہ شرک کی نلی میں پھنس گیا، نکل رہی چ نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میں پوچھا میاں تیرے سسرے تیری بہت تعریف کرے، بولے تو پڑھا لکھا ہے، بولے سمجھدار ہے، بولے انجینئر ہے، بولے تو تیری بہت تعریف کرے تیرے سسرے، اور تو اتنے دیوانی جاہلوں کی حد کر دیا، جہالت کی۔ بولے تیرے پھول کے ہار میں شرک کیسا ہوا؟ میں پوچھا میاں شرک کس کو بولتے تھے کو معلوم؟ آپ ہی بولو۔ بولا میں بولا سن، شرک بولتے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ خدا کی قسم میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دے رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے اس کو ناپ تول کے رکھو۔ کوئی بھی مول صاحب شرک بولتے کہ اس کو لے کے آ کے سامنے ٹھہرا کرو، اس کو ناپو، یہ تھرمامیٹر دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں خدا کی قسم۔ ایمان زندگی بھر آپ کا آپ سلامت رکھنا ہے، ہر جگہ احمد نقشبندی صاحب آگے آپ کو نہیں بچائیں گے، آپ کا ایمان آپ کو بچانا ہے۔
بات کرے کہ یہ جو شرک 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 کا مردانی کا شرک شرما رہا ہے، ان لوگوں میرے پیچھے کہیں کو پڑے بول رہا شرک. ارے میں بولا میاں شرک بولتے کس کو رے بھائی؟ تیرے مولانا کو پوچھ لے، کس کو پوچھتا پوچھ لے. شرک بولے تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. شرک بولے تو کیا میرے بھائی؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا، یہ شرک ہے. نہیں. میں پوچھا تے کو پھول پناتے کہ تو گاڈ بن جاتا کیا؟ نہیں، خدا کے جیسا ہو جاتا، نہیں خدا کے برابر ہو گیا، پھر 320 کا جھٹکا لگا. ارے خوب سوچا ہو، بات تو صحیح ہے، اللہ کے برابر ہوئے تو شرک ہوتا، یہ پھول پہننے میں شرک کہاں سے آیا؟ کیا بولے کہ مول صاحب میں غلط سنا کہ کیا ہے کہ وہاں پہ یہ 6واں گیئر پڑا، دیکھو اصل کی طرف لوٹا انہیں. کہاں سے آئی تھی بیماری، وہاں پلٹ کے دیکھ رہا انہیں. تو بولے مول صاحب کیا بولے کہ پھول پہننا شرک ہے؟ بولے کیسا بولے سمجھ. بہرحال تو پھر میں کیا کرا، میں نے سمجھ رہا انہیں بات کو، بول کے دوسرا گلہ ملا. ملتے کہ ابھی نے خاموش بیٹھنا نہیں، انہیں اتنا ٹرینڈ رہتا. بابا 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 چپی جا کیا تھا اتنے دن، رگڑ رگڑ کے چھوڑے سو ہے. بولا مول صاحب شرک نہیں ہے، میں مان لیا، مگر ایک مسئلہ ہے نا مول صاحب. میں بولا اب کیا ہے رے بھائی دوسرا مسئلہ؟ بولے رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ دیکھ رہے کتنا خطرناک ڈال رہا. شرک بولا، وہاں پہ اس کی بات نہیں چلی. اب بولتا رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ میں بولا تیرے سسرے کو بلا، تو ٹھہر. سسرے کو بلایا، بلا کے بولا تم یہاں بیٹھو جی، سر پہ ہاتھ رکھ، تو میں دونوں مل کے تیرے سسرے کی قسم کھائیں گے. سسرا پریشان، کیا کرتی مولانا میرے کو بھیج دیتا ہی کیا. ویسے تو انسانوں کی قسمہ کھانا ہمارے پاس مذہب میں جائز نہیں ہے. میں وہاں پہ اس کو خالی سمجھانے، طوطے کو مٹو بیٹے جو رٹ لیا تھا وہ طوطے کو سدھارنے کے واسطے بولا. میں بولا میاں انسانوں کی قسمہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، مگر تیرے سسرے میرے خاص دوست ہے اس لیے ٹریٹمنٹ کے لیے بولا. سن، رسول اللہ پہنے تھے کیا تو پوچھا. اگر میں تیرے کو دلیل دیا رسول اللہ پہنے بولے تو تو پہنتا، میں بولا رسول اللہ نہیں پہنے بولے تو تو نہیں پہنتا. بولے بے شک جو رسول کرے وہ میں کروں گا، جو رسول نہیں کرے وہ میں نہیں کروں گا. میں بولا قائم رہنا، دیکھ یہ بات پہ تو قائم رہنا. یہ اگر چھوڑیں گا 5 منٹ کے اندر تیرا آپریشن ہے، اگر یہاں سے پھسلیں گا تیری چھوڑوں گا نا میں تیرے کو. بولے بے شک. میں بولا رسول اللہ پھول نہیں پہنے، تو نہیں پہنتا. میں بولا یہ کیا پہنا؟ بولے شیروانی. میں بولا رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ اتار دے. پریشان ہو گئے، یہ دوسری شادی ہو رہی میری. مول صاحب شیروانی اتار دے رہے. میں بولا یہ کیا پہنا؟ بولے چوڑی دار پیجامہ. اب میں نے بولا آگے. میں پوچھا رسول اللہ پہنے کیا؟ بولا بیٹے تیری یہ تو پہلی شادی ہے، میرے آقا کے 11 شادیاں ہوئے تھے، مگر ایک شادی بھی میرے آقا نے شادی خانے میں کی کیا؟ بولے نہیں کیے. پھر تو کہیں کو ٹھہرا باہر نکل. میں پوچھا رسول اللہ کرے تو کرتا، رسول اللہ شادی خانے میں ٹھہرے چ نہیں، تو کہیں کو آیا نہیں. میں پوچھا تیرے ساتھ کتنے دوست آئے، کتنے رشتہ دار آئے نکاح خانے والے؟ 300. میں پوچھا رسول اللہ کی 11 ہوئے، 1.5 لاکھ صحابہ کے شادیاں ہوئے، ایک کی شادی میں بھی 300 لوگ نہیں آئے تھے. ایک کی شادی میں بھی 300 لوگ نے 6 8 12 15 کو لاتے بلاتے کر لیتے نکل جاتے. ایسا کرے تھے کیا صحابہ شادی؟ میں پوچھا یہ 300 لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں تمہارے پیسے؟ بولے نہیں بچی کے بابا کے. میں بولا بچی کے بابا سے پیسوں سے کھانا کھلا رہا، رسول اللہ کھلائے تھے کیا؟ بلا پوروں کو باہر. پریشان ہوگا کیا کرتے مول صاحب، تھوڑی عزت ہے رہن دو. بولا ہاں 25 روپے کے ہار پہ رسول اللہ کو یاد کرا، اتنے بڑے 300 لوگوں کو کھانا کھلا رہا، غریب بچی کے باپ کے پیسوں سے رسول اللہ یاد نہیں آئے. میں بولا اپنے ماں باپ کا اگر غیرت مند بیٹا ہے تو جواب دے، بٹوا لیا نہیں لیا؟ ارے کیا کرتے ہیں مول صاحب، سب کے سامنے پوچھ دے رہے ہیں.
بول لیا نہیں لیا؟ بولے مول صاحب لیا. کتنے تھے بٹوے میں؟ بولے 3 لاکھ. اچھا بیٹے 25 روپے کا ہار پہننے کے واسطے رسول اللہ پہنے کیا پوچھا؟ 3 لاکھ روپے جوڑے کی رقم لیا. صحابہ یاد نہیں آتے؟ رسول اللہ یاد نہیں آتے؟ میلاد جلوس میں نکلے تو پوچھتا صحابہ نکالے تھے کیا؟ رسول کرو بولے تھے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ صحابہ ایسا کرے تھے کیا؟ اپنے شادیاں کرتے وقت سوچنا صحابہ ایسا کرے تھے کیا؟ صحیح شادی کیسی ہے بتاؤں؟ اس کو دیکھنے جب آتے نہیں دلہن والے، اس کو کیا کرنا معلوم؟ اس کو جو ہے کمبل خرید کے لانا، بلینکٹ لا کے اڑانا، اڑا کے کانٹیوں کے جھاڑ سے ببول کے کانٹے نکالنا، نکال کے یہاں لگانا، لگا کے پیر میں لکڑی کا کھڑاواں پینانا، پینا کے اس کو بوریے پہ بٹھانا. اس کے بعد ساسو ماں پوچھے یہ میرا داماد نے ایسا کہیں کو بیٹھا، تب بولنا سنت ہے. صحابہ شیروانیاں پہنے تھے نہیں، صحابہ ایسے جبے پہنے تھے نہ شڑلے ڈالے تھے. صحابہ شڑلے ڈالے کے بیٹھے تھے؟ صحابہ رومالا پہنے تھے، عالی شان جو ہے ڈریسنگا کر کے کرتے پیجامے شیروانیاں صدریاں ڈال کے تھے. پاؤڈر بھی لگا رہا. پوچھا صحابہ لگائے تھے کیا؟ اسمارٹ ہر جگہ یاد کرنا صحابہ کو. میلاد النبی میں کہیں کو یاد آئے؟ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بولو بھائی. ہر جگہ یاد کرنا صحابہ کو. گھر میں بیگم صاحبہ بولے جی ہمارے بہن کی شادی ہے ذرا اچھی ساڑی لاؤ تاکہ معلوم ہونا میں بڑی بہن ہوں. انہیں کیا کرا؟ بیوی کو خوش کرنے 5000 لے کے تو نکلا مگر لایا نہیں فقیر. گیا مارکیٹ میں 300 روپے کی کاٹن کی ساڑی لایا، کھمم کے سلک سینٹر سے کاٹن کی ساڑی لا کے بیگم کو دیا. دیتے کی بیگم اب اس کے بعد جو جلال میں آئی پورا چولہا بکھر گیا، ہڑی ہڑی ہو گیا گھر پورا. پورے خاندان پریشان. بولے کیا ہوا؟ بولے امی ساڑی لا کے دیا تو اتنا ہلڑ مچا رہی. دیکھو بہو کو پوچھے کیا ہوا بیٹے؟ ساڑی لا کے دیا کہتے نا، یہ لو یہ ساڑی ہے. ہمارے بہنا بھی خوش ہو رہے ہیں. دیکھو اندر پوچھے یہ ساڑی ہے، تب بولنا صحابہ 5000 کی پینائے تھے کیا؟ سبحان اللہ. تب پوچھنا بیگم کو صحابہ کام کری ہوئی ساڑی زری کا کام تھا کیا؟ ہمارے جھنڈیوں کچھ پوچھتے، گھر میں بھی پوچھو. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ آپ بولیں گے نہیں یہ جھنڈیاں دین میں داخل ہے. دین میں اگر یہ سال کو ایک وقت نکلی تو دین میں ہے. ساڑی تو 24 گھنٹے دین میں ہی ہے. ساڑی پینانا بھی دین ہی ہے. ساڑی پینانا دین ہے دوستو. لے کے جاؤ کبھی پوچھو رسول اللہ کی بیٹی 5000 کی ساڑی پہنی تھی کیا؟ رسول اللہ کی 11 بیویاں کبھی عالی شان ایسا عمدہ لباس پہنی تھی کیا؟ اپنے بیگم کی شاپنگ ہونا، رسول اللہ یاد نہیں آتے، دین یاد نہیں آتا، اسلام یاد نہیں آتا. جھنڈیاں لگتے کی، کھانا پکتے کی، صحابہ کھلائے تھے کیا؟ ارے ڈپلیکیٹ مسلمان کس کو حوالہ بنا رہا؟ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں. کسی بھی مسجد، پورے کھمم کی 35 مسجدوں کی بات ہو رہی ہے. کسی مسجد میں اگر انتظامی کمیٹی سلام پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، جمعہ کے دن پورے عاشقان رسول مسجد کے باہر نکلیں گے، روڈ پہ ٹھہر کے سلام پڑھیں گے. ایسا کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سبحان اللہ. آپ انہوں روڈ پہ کہیں کو پڑھے تو نہیں پوچھ سکتے، نہیں پوچھ سکتے. انہیں نہیں پڑھتا، نہ کو پڑھنے دو، اس کا نبی مردہ ہوں گا. ہم جس نبی کو مانتے وہ ہمیشہ زندہ ہے. زندہ نبی پر زندہ نبی کا غلام سلام پڑھے گا. پیارے بزرگ اور دوستو، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ایک پیاری بات. یہ رمضان میں کیا ہوتا؟ رمضان کی عید کو شیر خرما بنتا اور یہ 12ویں شریف میں کھیر پوریاں بنتے. آج کھیر کھایا میں کھمم میں، اچھی تھی بہت. پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ جو ہے محرم میں کنڈے ہوتے اور جو ہے روٹا بنتے، شربت بنتا. رجب میں امام جعفر صادق کی فاتحہ کنڈے بنتے. 11ویں میں بگارا کھانا دالچا. پھر 12ویں میں زبردست بریانی.
قسمت دیکھو اپنی. تیسرے حکم تک چل رہا. سرکار کی نالن پاک کا صدقہ ہے. کل بھی ہے نہیں یہاں ہے نہیں کل ہے. سبحان اللہ. آپ لوگوں کو ابھی سے دعوت ہے دیکھو ایڈوانس میں. تو پیارے دوستو ہوا کیا, یہ سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں یہ ہماری جو ہے اللہ کے فضل ہے, سرکار کا صدقہ ہے, یہ نعمتیں ہمارے مقدر میں لکھی ہے, ہم لوگ الحمدللہ کھا رہے ہیں. مگر پیارے دوستو اب ہوا کیا, میرا ایک دوست ہے, بولے تو تھا اب میں خارج کر دیا, بولا ایسے دوستانہ کو بولا سعودی کو جا کے آیا, ہو سعودی کو جا کے آتے نئے باتیں کر رہا, نئے باتیں کر رہا. سعودی میں ایسا نہیں ہوتا, سعودی میں ویسا نہیں ہوتا. بولا ایک کام کریں گے, سعودی میں جو ہوتا وہ کریں گے. بولا جو نہیں ہوتا وہ نہیں کر رہے, جو ہوتا وہ کریں گے. بولے وہ ہوتا, جی ہاں. میں بولا پہلے ایک کام کریں گے, باوا گھر سے ہکال دیں گے. وہ گئی کو بولے سعودی والا کہاں رکھ لیتا باوا کو, سعودی میں باوا کو رکھنے کا سسٹم نہیں ہے. میں بولا اور ایک کام کریں گے. بولے کیا, سعودی عرب والے کیا کرتے, جیسے اس کے باوا کا انتقال ہوگا 4 مہینے کے بعد اماں کی دوسری شادی کر دیتے. میں بولا جتنے بیوہ ہیں تمہارے خاندان نے پکڑ کے لا پورم شادیاں کریں گے. بولا نہیں, جو نہیں ہوتا وہ نہیں کر رہا, تو جو ہوتا وہ کرنا. نہیں ہوتا نہیں, وہاں سلام نہیں ہوتا اس لیے نہیں پڑھ رہا, وہاں فاتحہ نہیں ہوتی اس لیے نہیں دے رہا, تو جو ہوتا وہ تو کرنا. پھر نہیں, پھر بیوی پسند نہیں آئی تو دھنا دھن چھوڑ دیتا. سعودی ہے, انہیں کچھ بھی کر سکتا. انہیں چھوڑا تو انہیں کیا ڈرتی سمجھ رہے, لائٹ لے کے چل بول کے چلے جاتی, 4 مہینے کا دوسرے کو بلا کے پھر شادی کر لیتی. تو بھی چھوڑ کے بتا, ڈوری کیس بک ہوا تو نہیں بولنا. خالی مٹو بیٹوں کے جیسے بات کرنا آسان نہیں ہے, کر کے بتانا. کیا میرے بھائی, سعودی کو جا کے میرا دوست اچھا ہی تھا جی بیچارہ, مگر اب میں اس کو سدھار دیا سرکار کے صدقے میں. تو انہیں میرے کو 11ویں پرسوں میں 12ویں کو دعوت دیا, ہمارے گھر میں کھیر پوریاں بنے تھے اور بہت مزے کے رہے تھے ہمارے گھر میں. تو میں اس کو بلا کے کھلا کے میں بولا بھائی کھا ذرا. بولے تو پوچھا میں کو, مل صاحب یہ کھیر پوریاں کھانا قرآن میں ہے کیا؟ ارے میں بولا کیسے بھائی تم لوگ عجیب ہے, جہاں بولے اٹک جاتے رہتے چپ. پھر اب وہ بکرے دیکھو, مارنا ہکالنا مارنا, چپ پھیر جاتا. ارے کھیر پوری کھا رہے بھائی, اس کو قرآن میں کہیں کو ڈھونڈ رہا. ڈبل کا میٹھا بولے تو قرآن میں ہونا, کہتے کھیر بولے تو قرآن میں ہونا, کنڈے قرآن میں ہونا. ارے قرآن ہے, دل لگی ہے. تیرے روٹوں کا تیرے شربتوں کا ذکر قرآن میں رہیں گا. ارے قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ بندوں کی غذا ہے. ارے مطلب تو سمجھ, عجیب غریب بھیجا ہے. کھیر پوری بولے تو قرآن میں ہونا کہتے. ارے قرآن کا مذاق اڑا رہے, دل لگی بنا دیے مذاق کو. نہیں مول صاحب, قرآن جان دو چھوٹی 6 نہیں ہونا, 6000 ہی چاہتا ہے. حدیث میں ہے کیا, رسول اللہ کھائے تھے کیا؟ میں بولا تو نہیں سدھرتا, تیرا آپریشن کرنا ہی پڑتا. میں بولا تو اٹھا دیا, بولا وہاں بیٹھ, بٹھا دے کہ میں کھیر پوریا کھا لیا, میرے آقا کی فاتحہ کے کھا لے کے میں کیا کرا. بولا بیٹھ تو, بول کے گاڑی پہ بٹھا کے زبردست ہوٹل ہے حیدرآباد کی ٹاپ مسٹ, اس کو لے کے گیا. ہوٹل میں لے کے جا کے آرڈر دیا, اصلی گھی کی زبردست اسپیشل بریانی لے کے آ. بولا انہیں ذرا اپنا خاص آدمی تھا ویٹر, جا کے بولے مولانا آئے, بولتے کہ زبردست بنا کے بھیجا نے اندر سے لا کے رکھے. میں بولا ڈال اس کو, پہلے ڈالے, میرے کو بھی ڈالا. میں انہیں نوالا اٹھاتے کہ ہاتھ پکڑ لیا, رو کیا ہوا مولانا پوچھا. میں بولا پہلے قرآن حدیث میں ہے کیا بتا. اس پہ فاتحہ پڑھے تو پوچھا قرآن حدیث میں ہے کیا, یہ ہے کیا. بریانی جب تک قرآن حدیث سے نہیں بتایا کھانا ہی نہیں. اب سوچ لیتے بیٹا کہاں سے پوچھوں کس سے پوچھوں, سوچے تک میں پورا کھا لیا, سرکار کے صدقے میں کھا لیا. پھر اس کے بعد ابھی نے منہ دیکھتے رہے گا, وہ اصلی گھی کی خوشبو سن کے بس تڑپتے رہ گیا. میں بولا رک جا, تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا, کھانا ہوئے بعد میں بولا چائے لے کے آؤ. چائے لائے. میں بولا ڈبل شکر ڈبل ملائی سے ہونا, آج کام پچھاننا ہے. ڈبل شکر ڈبل ملائی سے چائے لائے, چائے میں رکھے. میں ڈالو اس کو, ڈالے تو پینے کا, پھر ہاتھ پکڑ لیا. شربت کے بارے میں پوچھا تھا قرآن حدیث میں ہے کیا, چائے پہ بھی سوچ. قرآن حدیث سے بتایا تو چائے دے تو رکھ نیچے. نہیں بھائی,
خالی شربت پہ چائے کئی کو یاد آتی، شربت پہ قرآن حدیث کئی کو یاد آتی، چائے پہ بھی یاد کرنا، قسم کھا کے بولنا جو قرآن میں حدیث میں وہی کھاؤں گا وہی پیوں گا، جو نہیں ہے وہ نہیں پیوں گا. جیتا ہی نہیں، 4 دن میں چلے جاتا. قرآن حدیث کو مذاق بنا لیے میرے بھائی. حجی قسم خدا کی میں پوچھ رہا ہوں، بریانی کھا رہے ہیں کیا قرآن میں لا کے دیو جواب. میں پوچھتا ہوں چائے پی رہے ہیں آپ، دن میں 6 مرتبہ پی رہے ہیں، گھاوے پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، نیسکیفے لا کے دیو قرآن حدیث سے. شربت کے پیچھے کہیں کو پڑے، کھیر پوریوں کے پیچھے کہیں کو پڑے. بریانی لاؤ، مرغے مسلم قرآن حدیث سے لاؤ، دم کا مرغ لے آؤ، دم کا چکن لے آؤ. قرآن حدیث کو خالی اپنی مطلب کی جگہ ہی یاد کرتے، ہر جگہ یاد کرو. ارے کب تک حولا بناؤ گے مسلمان کو؟ خدا کی قسم مسلمانوں سن لو، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کی قسم، یہ لوگ دین پھیلانا مقصد نہیں ہے، سنیوں کو توڑنا ان کا مقصد ہے. یہ دین پھیلانے قرآن حدیث نہیں پوچھتے، یہ صرف سنیوں کو حولا بنانے قرآن حدیث پوچھتے ہیں، سنیوں کو توڑنے قرآن حدیث پوچھتے ہیں، سنیوں کو ستانے قرآن حدیث پوچھتے ہیں. اہل سنت کے دشمن اسلام کے دشمن ہے، اس لیے قرآن حدیث پوچھتے ہیں. ورنہ دوستو ان کے دل میں اگر دین کی محبت ہوتی، ہمارے بیچ میں بیٹھ کے دین کو سمجھتا. دین کے اندر آج ایسے سینکڑوں قسم کے کام ہے، خدا کی قسم میں گنا دوں، آپ بتا دیں کیا یہ ایسا قرآن حدیث میں ہے؟ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، ایسی مسجد ہونا قرآن حدیث میں ہے؟ رسول اللہ کی مسجد پہ تو جو ہے اروی کے پتے تھے میرے بھائی، سلیب تھا رسول اللہ کی مسجد میں، فین تھا رسول اللہ کی مسجد میں. کیا ایسا مائک تھا رسول اللہ کے زمانے میں؟ کیا وہ جانواز تھی رسول اللہ کے زمانے میں؟ کیا یہ ماربل کا پتھر تھا؟ کیا یہ اے سی کا سسٹم تھا؟ کیا یہ پاور، یہ بجلی تھی؟ نہیں تھی. جو رسول کے زمانے میں تھا ویسی مسجد بنا کے نماز پڑھ. اگر تو واقعی اسلام کا ماننے والا ہے اور وہی کرنا چاہتا ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اس کے اندر تو نماز پڑھیں گا تو اپنے بابا کا بیٹا نہیں ہے. ہم کو حولا بنایا جا رہا ہے. سنیو، خدا اس کے رسول کا واسطہ، مدینے والے مصطفیٰ کا واسطہ، کربلا والے حسین کا واسطہ، جنت البقیع والی میری فاطمہ کا واسطہ، یہ شیطان اور شریر قسم کی باتوں میں ہرگز مت پھنسو. خود بھی بچو، اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، قبیلے والوں کو بھی بچاؤ. بچائیں گے میرے بھائی؟ بچائیں گے؟ آج قسم کھا کے اٹھو، اہل سنت کا کام کرو گے، اہل سنت کی خدمت کرو گے، اہل سنت کی پرچار کرو گے، اہل سنت کو پھیلاؤ گے. آؤ میرے مصطفیٰ کی عظمت پر 2 بات بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں. دوستو ان کا مقصد صرف ایک ہے، اہل سنت کی دشمنی، اہل سنت سے بغاوت. نہیں، ایک مولانا بولے، مولانا آپ ایسا کیسا بول سکتے؟ تو بولا جا کے شیعہ کے گھر پہ کھٹکا مار، بلا اس کو نماز کو، پلیٹ لے کے نکلتا. بات سمجھ میری؟ بھورے کو بلاؤ، کھوجے کو بلاؤ نماز کو. خالی ادانوں کے گھر ملے، بولے نہیں ہم اپنے بھائی کو نماز کو نہیں بلائیں گے، وہ ہمارا بھائی ہے. اچھا، پورے ایک کیٹیگری کے بھائیاں ہو گئے اور ہم لوگ کا دشمن ہے. سن لے، تجھ کو تیرا بھائی مبارک، مجھے مدینے والا مصطفیٰ مبارک. پیارے دوستو، صرف 2 باتیں عظمت مصطفیٰ کی عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. خدا کی قسم سن لے، میرے آقا کی عظمت ہے.
ہم سب کے آقا کی عظمت ہے، اور خدا کی قسم اس سے بچ کر، اس عظمت سے بچ کر کوئی مسلمان جا نہیں سکتا۔ ٹائم ہوگا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی عظمت سے، اس عظمت سے بچ کر کوئی بھی انسان نہ جنت میں جا سکتا، نہ شفاعت پا سکتا، نہ اس کی مغفرت ہو سکتی، نہ وہ انسان رسول اللہ کی عظمت سے منہ موڑ سکتا۔ پیارے دوستو، قربان جاؤ میرے آقا کی عظمت پر۔ خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سن لے میرے آقا کی عظمت، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم ودونہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر میرے ہاتھ میں لواء الحمد شریف ہوگا، آدم اور ان کی ساری اولاد جو اس کے نیچے آ جائے گی ان کو جنت میں جگہ مل جائے گی۔ تحتہ، اس کے نیچے جو آ جائے گا، آدم ودونہ، ان کی ساری اولاد، دخل فی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا میں تشریح کرتا ہوں، سن لے، یہ حدیث ہے، لواء الحمد شریف کے نیچے جس کو جگہ مل جائے گی جنت میں، اس کو جگہ مل جائے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ لواء الحمد کہتے کس کو ہے؟ آؤ پھر اس کے سمجھنے کے لیے ایک حدیث آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خود میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ لواء کا مطلب کیا ہے؟ لواء عربی لفظ ہے۔ لواء کیا ہے؟ ذرا بولو بھائی۔ عربی میں لواء ہے، اور اسی کا اردو میں ٹرانسلیشن کرے تو بنتا ہے جھنڈا۔ اس لیے میں لوگ بولا، میرے سے پوچھ رہے بھائی وہ پان ڈبے والے کے پیچھے کہیں کو پڑا، وہ ترکاری بیچنے والے کے پیچھے کہیں کو پڑا، آ کے پوچھو نا ہمارے سے، ہم بھی بیٹھے ہوئے نا یہاں۔ عجیب لوگ ہیں، اس کے پیچھے اس کے پیچھے پڑا۔ بہرحال جان دو، چھوڑو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کے شر میں تو نہیں پھنسیں گے نا میرے بھائی۔ کل سے اگر انہیں آپ کو بولا کچھ بھی، میری ڈی وی ڈی دے دو اس کو، انہیں اب آپ کے ساتھ ہو جاتا، دیکھو سرکار کے صدقے میں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے، اللہ واقع اس لائق بنا دے، اس قابل بنا دے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں سنو، میرے آقا کی نالین پاک کے صدقے جائیں۔ لواء الحمد کس کو کہتے ہیں؟ لواء کا معنی ہے جھنڈا، حمد کا معنی ہے تعریف۔ اللہ کی تعریف والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا فرمائے سرکار۔ انہیں پوچھ رہا جھنڈے کئی کو لہراتے؟ ہمارے نبی پکڑ کے ٹھہرتے بول کے لہراتے۔ آئندہ سے جلسوں میں آئے تو جھنڈے لے کے آؤ میرے بھائی، انہیں جتنا چڑ رہا اتنا کر کے بتاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگوں اور دوستوں، بہرحال ایک صاحب پوچھے، مول صاحب یہ 10 سال پہلے اتنے جلوساں نہیں نکلتے تھے، اتنی میلاد النبی نہیں ہوتی تھی، اتنے دعوتاں نہیں ہوتی، اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، یہ اب کائی کو ہو رہے اتنے؟ بولا تمہارے جیسے لوگ 10 سال پہلے نہیں تھے تو نہیں ہوتے تھے، اب تم لوگ پھٹ پھٹ کے نکل رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ اٹھ اٹھ کے نکل رہے ہیں۔ تو اعتراض کر رہا، ہم جواب دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو خاموش بیٹھ جا، ہم خاموش بیٹھ جاتے، قصہ ختم۔ تو خاموش بیٹھ۔ پہلے آج ہم لوگ 1400 سال سے نہیں نکلے تو 14 سال سے نبی کے علم غیب کا انکار کرے کون تھے؟ تو کرا تو ہم نکلے، تو اعتراض کر رہا ہم جواب دے رہے، تو شرارت کر رہا ہم اپنی محبت پھیلا رہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، بہرحال لواء کا معنی ہے جھنڈا۔ لواء کا معنی کیا ہے؟ جھنڈا، اور حمد تعریف والا جھنڈا، لواء الحمد تعریف والا جھنڈا۔ رسول پاک فرماتے میرے ہاتھ میں ہوگا، اور قربان جائیں خود آقا نامدار مدنی تاجدار، بھائی ذرا ٹھہرو بھائی پلیز، تھوڑی دیر کے آتی ہو یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ جھنڈا کو یہ 2 فٹ کا 4 فٹ کا جب سے لہرا رہے تھے نہیں عاشقاں،
یہ اتنا جھنڈا نہیں ہوگا، قربان جاؤ وہ جھنڈے کے. حضور فرماتے ہیں زمین پہ رکھا جائے گا تو آسمان کو چھو رہا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا. یہ حدیث خدا کی قسم پورے مدرسے والے پڑھے. ترمذی شریف دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے، سعودیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، بریلی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، نظامیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، مگر میں بولتا ہوں انوں کا کو نہیں بولتے. نہیں، جب حدیث سنا رہے تو سب سنانا. لواء الحمد شریف زمین پہ رکھا جائے گا تو آسمان کو چھو رہا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا. اور پھر کہا ہوگا کوئی لکڑی، اتنی لمبی لکڑی تو جھاڑی چنی ہے تو لکڑی لائیں گے کہاں سے اتنی لمبی؟ بولے پھر ہونگا کہے گا، بولے اللہ جنت سے نور اتارے گا، وہ نور کا ہوگا، نور کا جھنڈا ہوگا. اور پھر وہ چوڑا کتنا ہوگا؟ یہ تو لکڑی کی بات ہو گئی. اب چوڑا کتنا ہوگا جو کپڑا ہوتا ہے؟ بولے کپڑا نہیں ہوگا، نور ہوگا، مکمل نور کا جھنڈا ہوگا. بولے چوڑا کتنا ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کونے سے اس کونے کو اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑنا شروع کرے 1000 سال کا وقت لگ جائے گا، اتنا چوڑا ہوگا. تیز رفتار گھوڑا دوڑنا شروع کرے 1000 سال کا وقت لگ جائے گا. بروز محشر میرے آقا کے ہاتھ میں وہ لواء الحمد شریف ہوگا. اور حضور فرماتے اس پہ 3 لکیریں نورانی لکیریں ہوں گی، نور کی. کتنی؟ 3 لکیریں ہوں گی. حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلی لکیر پر لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہوگا. وہ شروع ہوگا اس کونے سے تو اس کونے پہ ختم ہوگا، اتنا لمبا لکھا ہوا ہوگا. پھر حضور فرماتے دوسری لکیر پر لکھا ہوا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت میں اللہ کی رحمانیت کا ذکر، دوسری آیت میں اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس لیے اس کو لواء الحمد کہتے ہیں. نہیں، وہ جھنڈے کو لواء الحمد کہے کو بولتے کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی حمد لکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر کیا لکھی ہوئی؟ اللہ کی، اللہ کی تعریف لکھی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے اس کو لواء الحمد بولتے. اور اس کو فاتحہ کئی کو بولتے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے. نہیں، ایک صاحب بولے پڑھو، بول صاحب اگر فاتحہ نہ کو بولو تو میں بولا تیرا نام بولیں گے، ٹھہر عبد الجلیل بولتے شروع ہو جاؤ پورے. بہت خطرناک لوگ آئے. بہرحال پیارے دوستو وہ لواء الحمد شریف ہے، لواء الحمد شریف ہے. تو اس کو اسی لیے حمد والا جھنڈا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دوسری لکیر میں الحمدللہ رب العالمین. اب جو تیسری لکیر جس کے نیچے سے 1000 سال کی مسافت کا تیز رفتار کے گھوڑے کی مسافت ہے، اتنا چوڑا جھنڈا اس کی تیسری لکیر میں لکھا ہوا ہوگا. میدان محشر میں آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، اور پورے 73 فرقے والے بھی دیکھیں گے. اس تیسری لکیر پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قربان جاؤ ہمارے نبی کا کلمہ ہوگا، ہمارے نبی کا نام لکھا ہوگا، ہمارے نبی کی عظمت لکھی ہوئی ہوگی، کلمہ شریف لکھا ہوا ہوگا. حضور فرما رہے ہیں اس کے نیچے جو کھڑا ہو جائے گا اس کو جنت میں جگہ. اب میں پوچھتا ہوں جھنڈے کے نیچے کون ٹھہرتا؟ نہیں، سننی وہاں بھی نہ کوئی ہے، جھگڑے چ نہیں اپنے کو. میں ایک نیا پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں آج. یہ کب تک پرانے پوائنٹ لائٹ لے کے ذرا ایک نیا پوائنٹ. جھنڈے کے نیچے انہیں ٹھہریں گا جو جھنڈا چڑھائیں گا. اب جس کو جھنڈے کے نیچے ٹھہرنا ہے انہیں گھر پہ میلاد النبی کا جھنڈا لگانا، میلاد ختم ہوتی 11ویں کا جھنڈا لگانا. انہیں پوچھا میں کو جھنڈا کئی کو لگاتے؟ حضور کو پوچھ کئی کو پکڑ کے ٹھہرے. وہاں بھی پوچھنا نہیں بھائی کب تک ہمارے پیچھے پڑتا. خدا کی قسم دوستو جھنڈے لگاؤ. نہیں،
میرے کو سعودی عرب میں سرکار کی بارگاہ میں ٹھہر کے یوں ایسے ہاتھ بن کر ایسا کر رہا ہوں، سرکار کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میرے آقا کے سامنے ایک متوع آ کے میرے کو یوں ہاتھاں توڑ دیا، وہ کر دیا، ہٹا رہا میرے کو۔ سرکار کی بارگاہ میں بیعت بھی ہوتی، خاموش ہٹ گیا۔ باہر نکلے بعد اس کو بلا، ادھر کیا ہوا پوچھا، کئی کو ہٹایا وہاں سے؟ تو بولے کیوں ٹھہرا ایسا؟ تو بولے میری مرضی۔ میں بولا بھائی ٹھہرا، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، ٹھہرے تو کیا ہوا؟ نہیں ٹھہرنا ایسا رسول کے سامنے۔ میں بولا رسول ہے؟ نہیں ٹھہرنا بولنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ اگر انہوں زندہ نہیں ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہے، تو پھر میرے کو ٹھہرنے میں ٹینشن کس بات کی ہے؟ تیرے کو ٹینشن یہ ہو رہی انہیں ٹھہرا تو انہوں دیکھ رہے ہیں، انہیں ان کو دیکھ رہا، انہیں ان کو دیکھ رہا، یہ ہماری عاشقی کا جو چکر چل رہا ہے، اس کو جھگڑا ہو رہا نہیں۔ ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بچہ آ کے چورستے پہ ٹھہرا رہے، روزانہ ٹھہر رہا، کہاں دیکھ رہا یہاں، بات سمجھ میں آئی؟ ٹھہرے تو کنیکشن جڑا، تو دیکھنے والے کو ٹینشن ہوا۔ یہ متوے کو ٹینشن اسی لیے ہوتا کہ دو زندے مل گئے، تو مردے کو ٹینشن ہوتی۔ ارے جب تیری نظر میں عقیدہ ہے تو مردہ ہے، انہیں بولتا جی مگر اس کو خود معلوم حضور زندہ ہے، انہیں بول۔ میں ایک صاحب کو بولا حضور نہیں سنتے سلام؟ نہیں سنتے۔ بولے پھر اب تو پڑھنا ہی چاہیے، سنے تو ٹینشن ہے، نہیں سنے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ نہیں پکار، میں پکارا انہوں سن رہے ہیں، یہ جلسوں کی آواز جا رہی، بیچاروں کو تکلیف ہوئی تو ٹینشن ہے، جب یہاں گھراں پورے خالی ہے تو ٹینشن کہیں کی ہے؟ پھر تو اب تو سلام پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ انہیں بول رہا نہیں سنتے تو پڑھ، پھر سنے تو ٹینشن ہے نا، نہیں سن رہے تو پڑھ، نہیں سن رہے تو پڑھنے میں کیا ٹینشن ہے؟ کدھر سے بھی اپنی چت۔ پیارے دوستو تو ہوا کیا؟ میں بولا میرے آقا کی عظمت کے صدقے جاؤ، میرے آقا جھنڈا پکڑ کے رہیں گے، اور پھر اب سنو میرے حضور فرماتے جو اس کے نیچے آ جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سب کو جگہ نہیں ملے گی، اللہ جس کو جنت میں بھیجنا چاہے گا اس جھنڈے کے نیچے جگہ دے گا۔ اب یہ ایک عظمت ہے، اور ایک عظمت دیکھیں، ابھی یہ بات، یہ حدیث پہلے کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع ہوگا وہاں پر کونے میں 70,000 فرشتے، 70,000 صفیں فرشتوں کی بنی ہوئی ہوں گی، 70,000 صف ہوں گی۔ صف جو مسجد میں بناتے 1 لائن 2 لائن 3 لائن، ایسے 70,000 لائن ہوں گے، اور ہر ایک لائن میں حضور فرماتے 5 لاکھ فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک لائن میں 5 لاکھ فرشتے، ویسی 70,000 لائن بنی ہوگی، 70,000 صفیں بنی ہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں بھی، الحمدللہ رب العالمین کے شروع میں فرشتوں کی 70,000 صفیں، ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے۔ اوہو میرے آقا کا علم غیب تو دیکھو، وہ لواء الحمد بھی آیا نہیں، قیامت میں آئیں گا، اس پہ کیا ہوں گا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہوں گی، کون کیسا کھڑا ہوں گا، میرے مصطفیٰ سب بیان کر رہے ہیں۔ پھر حد تو دیکھو، میرے حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ صفیں ہوں گی تو ہر فرشتہ وہاں ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا، قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں گا، ذکر نہیں کر رہا ہوں گا، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار نہیں ہوگا، وہاں پر ٹھہر کر یہ اور کچھ نہیں ہوگا، ہر فرشتے کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ قربان جاؤ دوستو، یہ میرے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا، اللہ اللہ،
حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پاس جائیں گے, دروازے کو دستک دیں گے, اندر سے داروغہ جنت پوچھے گا من انتا, تو کون ہے؟ حضرت آدم کہیں گے انا خلیفۃ اللہ, میں اللہ کا خلیفہ آدم ہوں. تو فرشتہ اندر سے جواب دے گا آدم کھڑے رہ جاؤ, تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, کھڑے رہو. حضرت نوح آئیں گے, وہ دستک دیں گے, دروازہ نہیں کھولا جائے گا. حضرت موسیٰ آئیں گے, دستک دیں گے, دروازہ نہیں کھلے گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے, دستک دیں گے, دروازہ نہیں کھلے گا. حضرت نوح آئیں گے, حضرت ابراہیم آئیں گے, حضرت اسحاق آئیں گے, حضرت یحییٰ آئیں گے, حضرت زکریا آئیں گے, دروازہ نہیں کھولا جائے گا. پھر پوچھا, ہزاروں نے پوچھا, اے داروغہ جنت دروازہ کب کھلے گا؟ ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا. ادھر دروازے کے پاس سارے انبیاء کھڑے ہوں گے, مگر میرے آقا ادھر سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوں گے, سجدے میں سر رکھے ہوں گے, اللہ سے کہہ رہے ہوں گے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. اللہ کہے گا پیارے مصطفیٰ ذرا چہرہ تو اٹھاؤ, سجدے سے سر اٹھاؤ. لو حبیب میں نے 70,000 کو بخش دیا ہے. حبیب چہرے سے سر اٹھاؤ, دیکھو میں نے 1,00,000 کو بخش دیا ہے. اے حبیب سر سجدے سے اٹھاؤ, دیکھو میں نے آدھی امت کو بخش دیا ہے. مگر پیارے مصطفیٰ سر نہیں اٹھائیں گے, سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرتے جائیں گے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میرے گنہگاروں کو بخش دے. اللہ کہے گا پیارے مصطفیٰ تم کو تمہارے رب کی عزت و جلال کی قسم سر اٹھاؤ, دیکھو میں نے پوری امت کو بخش دیا ہے. دیکھو پیارے محمد میں نے ساری امت کو بخش دیا ہے. حضور اب سجدے سے سر اٹھائیں گے. اللہ 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 اللہ, خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے. بخاری شریف کی حدیث سنو. اللہ کہے گا یہ ملی خالی, یہ بھی سناؤ نا. سرکار کے عظمت پہ صدقے جائیں, میرے آقا ارشاد فرماتے اللہ مجھ سے کہے گا حبیب میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, میرے پیارے ذرا آپ ادھر تشریف لائیں, یہاں کھڑے ہو جائیں. اللہ اللہ, سرکار کو ایک عظمت والے مقام پر اللہ کھڑا کرے گا, کھڑا کر کے دوزخ کو سکڑ دے گا, سکڑ کر فرمائے گا پیارے ذرا دیکھ لو, اگر آپ کا ایک امتی بھی اندر نظر آ رہا ہے تو بتا دو باہر بھیج دیا جائے گا. اللہ اللہ, قربان جاؤ جی میرے آقا کی رحمت پر. اللہ اللہ, قربان جاؤ. اللہ کہے گا دیکھ لے مصطفیٰ پوری دوزخ میرے گنہگاروں سے خالی کر دی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ دوزخ میں گنہگار تو نظر نہیں آ رہا ہے. حضور سے اللہ کہے گا اے حبیب دیکھ لو, کسی کے دل میں ایمان اگر نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی نکال لو. حضور ایک ایک کو بلائیں گے جس کے دل میں ایمان نظر آ رہا. اب حضور ٹھہر کے دیکھ رہے کس کے دل میں کیا ہے, میرا مصطفیٰ جانتا ہے. دوزخی دوزخ میں پڑا ہے, نبی پاک کہہ رہے اللہ اس کے اندر ایمان ہے, 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 اس کے اندر ایمان ہے. بولے پوروں کو بھیج دو. پھر جس کے دل میں ایمان نظر آئے گا اس کو نکال لیا جائے گا. اب اللہ آگے اور ارشاد فرمائے گا حبیب جس کسی کے دل میں رائی کے برابر کا بھی ایمان نظر آ رہا ہے پیارے مصطفیٰ اس کو بھی نکال لو. سبحان اللہ. رائی کے دانے کے برابر کا ایمان بھی نظر آیا, نکال لیا جائے گا, نکال لیا جائے گا. خدا کی قسم دوستو صدقے جاؤ, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم میلاد النبی کیوں مناتے ہو, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جشن کیوں کرتے ہو. ارے بدبختو سنو, ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں میرا حبیب ساری کائنات کا آقا رحمت للعالمین رائی کے برابر کا ایمان
جس کسی کے دل میں ہوگا اس کو نکال کر واپس جا رہے ہوں گے، دوزخ سے آواز آئے گی، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ میرے مصطفیٰ بجلی کی طرح پلٹیں گے، دیکھیں گے کہ چیخنے والا اندر سے نہیں، ایک لنگڑا شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے جو دوزخ کی دہلیز کی نالی میں پھنسا ہوا، اللہ اللہ، دوزخ کی دہلیز کی نالی میں پھنسا ہے، وہاں سے پکار رہا ہے۔ میرے آقا اس کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے آ جا، وہ آ نہیں سکے گا، کیوں؟ اس کے دو ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، اس کے دو پیر بھی نہیں ہوں گے، وہ آ نہیں سکے گا۔ دو فرشتے اس کو اندر پھینکے، وہ جا کے نالی میں اٹک گیا، وہ آ نہیں سکے گا۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے دوزخ کے دربان اسے نکال دے، اس کو نکال دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے گود میں اٹھا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت والمال سنت، میں اس کو اپنے گود میں اٹھا کر جنت پہ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ رحمت للعالمین، گناہگاروں سے اتنا پیار کرنے والا مصطفیٰ کہ گناہگاروں کو دوزخ میں سے نکالے گا، گود میں اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ اور اب جنت کے قریب میرے مصطفیٰ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے اے محمد بس تمہارا ہی انتظار تھا اس لیے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ موسیٰ کہیں گے تمہارا انتظار تھا۔ عیسیٰ کہیں گے پیارے حبیب تمہارا انتظار تھا۔ ابراہیم کہیں گے پیارے مصطفیٰ تمہارا انتظار تھا۔ میرے آقا آئیں گے، دستک دیں گے، انت اندر سے جنت کا دربان پوچھے گا کون ہے؟ محمد فرمائیں گے انا محمد۔ میرے آقا فرمائیں گے میں اللہ کا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، قربان جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر میری امت، انبیاء آئیں گے، پھر میری امت آئے گی، اور اب قربان جاؤ جب پوری امت آ جائے گی میرے آقا کو رہا نہ جائے گا۔ حسنین کو فرمائیں گے، بلال و ابو بکر کو فرمائیں گے ایک بار ذرا باہر تو دیکھ لو، کہیں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا۔ اللہ اللہ، یہ پوری دنیا کا مشاہدہ کر کے کہیں گے یا رسول اللہ کوئی نہیں چھوٹا، سب آ گئے۔ آقا فرمائیں گے اب بند کر دو۔ میرے دوستو، ایسا امت سے پیار کرنے والا نبی پیدا ہوا، اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، میری تقریر ختم ہو گئی، ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر میری بات سنو۔ بعض لوگ آ کے ہم سے کہتے ہمارا بچہ بگڑ گیا، بد عقیدہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ خدا کی قسم میں کہوں گا تمہارا بچہ گمراہ نہیں ہوا، تم نے گمراہ کر دیا، تم نے اس کو بد عقیدہ، تم نے اس کو دشمن رسول بنایا، تم نے اس کو گستاخ رسول بنایا۔ پوچھے مولانا کیوں؟ کہا تم اگر اپنے بیٹے کو اچھے علماء کی صحبت میں بٹھاتے، اچھی مجلسوں میں بٹھاتے، اچھی باتیں سناتے، اچھی باتیں بتاتے، انسانیت کی باتیں بتاتے، عشق مصطفیٰ کا درس دیتے تو وہ بچہ کیوں بگڑتا؟ کیوں بگڑتا؟ تم نے تو کالج میں ڈال دیا، چھوڑ دیا، بس جاؤ آؤ جاؤ آؤ، تم اپنا کام کر رہے ہیں، فیس بن رہے ہیں، کتابیں دلا رہے، ڈریس دلا رہے، ختم، چھوڑ دیے۔ وہاں کس کی صحبت میں بیٹھ رہا تم کو نہیں معلوم، وہ گستاخ رسول، دشمن رسول کی صحبت میں بیٹھ رہا، وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا جو روزانہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد کتاب کھول کے مسجد میں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسی کتابیں آج مسجدوں میں روزانہ پڑھی جا رہی ہے، ایسی کتاب پڑھنے والا بچہ جب نبی کو ان پڑھ مانتا تو مسلمان کیسے ہو سکتا؟ جب انہیں نبی کو علم والا ہی نہیں مانتا تو عظمت والا کہاں سے مانتا؟ رتبے والا کہاں سے مانتا؟ رفعت والا کہاں سے مانتا؟
اس لیے دوستو آج قسم کھا کے اٹھو، تم اپنے بچوں کو اہل سنت کی تعلیم دو گے، اہل سنت کا طریقہ بتاؤ گے، اہل سنت کا مشن سمجھاؤ گے، اہل سنت کی عقیدہ بتاؤ گے، اہل سنت کے علماء کی صحبت میں بیٹھو گے، اہل سنت کی مجلسوں میں بٹھاؤ گے، اپنے بچوں کو خود اپنے ساتھ رکھ کر اہل سنت کی تربیت دو گے، دیں گے؟ دیں گے؟ کون کون دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اٹھا دے۔ خدا کی قسم آج کی ہماری کانفرنس، آج کی ہماری عید میلاد خدا کی قسم کامیاب ہو گئی۔ میرا مشن، میرا مقصد، میرا پیغام آپ نے قبول کیا، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بھائی کو عزت دی، اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم سن لو، جب ہم مر جائیں گے ہماری خبر میں کسی جماعت کا امیر نہیں آئے گا، ہماری خبر میں کسی جماعت کا امیر نہیں آئے گا، ہماری خبر میں مدینے والا مصطفیٰ آئے گا۔ جماعتوں کے امیروں کے پیچھے مت پڑو، مدینے والے سے تعلق جوڑ لو، نجات ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔